اکثر ہمارا خیال ہوتا ہے کہ نفسیاتی ٹیسٹنگ یعنی ذہانت کو ماپنے کا یہ جو پورا نظام ہے یہ بالکل ایک جدید اور مغربی ایجاد ہے، لیکن کیا واقعی ایسا ہے؟ آج کے اس تجزیے میں ہم اسی دعوے کی حقیقت کو پرکھنے والے ہیں، اور سچ بتاؤں تو حقیقت بہت حیران کن ہے، کیونکہ اس کی جڑیں مغرب میں نہیں بلکہ حیرت انگیز طور پر مشرق میں ہیں۔ نفسیاتی پیمائش کا یہ سفر کوئی کل کی بات نہیں بلکہ ہزاروں سال پرانا ہے، اور اس میں کئی بڑی تہذیبوں کا ہاتھ رہا ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے ایک نظر ڈالتے ہیں کہ ہم آج کے اس تجزیے میں کن اہم ادوار پر بات کرنے والے ہیں۔ پہلا، چین میں قدیم جڑیں، دوسرا مغربی اختیار اور ڈارون، تیسرا پیمائش کے ابتدائی علمبردار، چوتھا بننے کی ذہانت کی دریافت، اور آخر میں ٹیسٹنگ کے دائرہ کار میں وسعت۔ یہ 4000 سال سے زائد کی تاریخ کا ایک بڑا ہی دلچسپ خاکہ ہے۔ آئیے سب سے پہلے بات کرتے ہیں حصہ اول کی، چین میں قدیم جڑیں۔ چلیے اس موضوع کی گہرائی میں چلتے ہیں۔ تاریخ دان اس بات پر متفق ہیں کہ ذہنی پیمائش کے باقاعدہ نظام کو تیار کرنے والا پہلا ملک غالباً چین تھا، اور یہ محض کوئی اتفاق نہیں تھا بلکہ ایک باقاعدہ ریاستی ضرورت تھی۔ ذرا اس ٹائم لائن پر غور کیجیے۔ ہم بات کر رہے ہیں 2200 قبل مسیح کی، یعنی آج سے ہزاروں سال پہلے ہی چینی شہنشاہوں نے ترقی کے فیصلوں کے لیے زبانی امتحانات کا سلسلہ شروع کر دیا تھا۔ پھر وقت کے ساتھ اس میں مزید وسعت آئی۔ ہان خاندان کے دور میں مختلف قسم کی ٹیسٹ بیٹریز بنی جن میں سول اور عسکری امور شامل تھے۔ اسی طرح چان خاندان نے تو تیر اندازی اور گھڑ سواری جیسی مہارتوں کو بھی اس عمل کا حصہ بنا لیا۔ 14ویں صدی تک آتے آتے یہ نظام اپنی انتہا کو پہنچ گیا۔ اب ذرا اس تصویر کو دیکھیے، یہ منگ خاندان کے دور کا قومی ملٹی سٹیج ٹیسٹنگ پروگرام ہے۔ یہ کوئی معمولی امتحان نہیں تھا بلکہ اعصاب کو تھکا دینے والا ایک کٹھن عمل تھا۔ جو امیدوار مقامی سطح پر پاس ہوتے انہیں صوبائی دارالحکومتوں میں بھیجا جاتا تھا، اور جو وہاں ٹاپ کرتے وہ فائنل راؤنڈ کے لیے مرکزی دارالحکومت جاتے۔ صرف یہ آخری امتحان پاس کرنے والے ہی سرکاری عہدوں کے اہل سمجھے جاتے تھے۔ یہاں سے ہم آتے ہیں حصہ دوم پر، مغربی اختیار اور ڈارون۔ چین کا یہ نظام صدیوں تک چلتا رہا، لیکن مغربی دنیا نے بھی جلد ہی اس کی افادیت کو بھانپ لیا۔ برطانوی سفارتکاروں کی رپورٹس کے بعد 1832 میں انگلش ایسٹ انڈیا کمپنی نے بیرون ملک ڈیوٹی کے لیے ملازمین کے انتخاب کی خاطر اسی ماڈل کو اپنا لیا، اور یہ تجربہ اتنا کامیاب رہا کہ دیگر مغربی حکومتوں نے بھی اسی طرز کا مسابقتی نظام متعارف کرانا شروع کر دیا۔ لیکن نفسیاتی ٹیسٹنگ کو ایک باقاعدہ سائنسی شکل دینے میں جو سب سے بڑا اور اہم موڑ آیا وہ 1858 میں تھا، جب چارلز ڈارون نے اپنی مشہور کتاب آن دی اوریجن آف اسپیشیز شائع کی۔ ڈارون کے اس قول کو ذرا دھیان سے پڑھیے۔ اس نے سائنسی دنیا کی توجہ اس بات پر مرکوز کر دی کہ انسانوں کے درمیان پائے جانے والے انفرادی فرق کتنے اہم ہیں۔ ڈارون نے واضح کیا کہ ایک ہی والدین کے بچوں میں پائے جانے والے یہ بظاہر معمولی فرق دراصل بقا اور قدرتی انتخاب کے لیے انتہائی بنیادی حیثیت رکھتے ہیں۔ یہاں اس اصطلاح یعنی انفرادی فرق کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اس کا آسان لفظوں میں مطلب کیا ہے؟ اس سے مراد کسی بھی نوع میں پائے جانے والے وہ اتفاقی تغیرات ہیں جنہیں فطرت ماحول کے ساتھ مطابقت پیدا کرنے کی صلاحیت کی بنیاد پر یا تو منتخب کرتی ہے یا مسترد کر دیتی ہیں۔ ڈارون کے اس سروائیول آف دی فٹسٹ کے تصور نے سائنسدانوں میں یہ گہری دلچسپی پیدا کر دی کہ آخر انسان ایک دوسرے سے کن خصلتوں میں مختلف ہیں، اور یہیں سے ان اختلافات کی باقاعدہ پیمائش کی ضرورت محسوس ہوئی۔ تو اب چلتے ہیں حصہ سوم کی طرف، پیمائش کے ابتدائی علمبردار۔ جب یہ بات تسلیم کر لی گئی کہ انفرادی فرق اہم ہے تو اگلا مرحلہ انہیں ماپنے کا تھا۔ 19ویں صدی کے اواخر میں ولہلم وانٹ اور گستاف فیکنر جیسے جرمن ماہرین نفسیات نے یہ ثابت کیا کہ نفسیاتی مظاہر کو محض باتوں میں نہیں بلکہ باقاعدہ ریاضیاتی اور مقداری شرائط میں بھی ماپا جا سکتا ہے۔ یہیں سے جدید نفسیاتی ٹیسٹوں کی بنیاد پڑی۔ ان ابتدائی علمبرداروں میں ایک بہت بڑا اور اہم نام سر فرانسس گالٹن کا ہے، جو مزے کی بات یہ ہے کہ چارلز ڈارون کے کزن بھی تھے۔ گالٹن کو امتیازی نفسیات کا بانی مانا جاتا ہے۔ انہوں نے یہ جانچنے کی پہلی منظم کوشش کی کہ ذہانت میں وراثت کا کتنا کردار ہے۔ انہوں نے باقاعدہ 9000 سے زیادہ افراد کا ڈیٹا اکٹھا کیا، اور یہی نہیں، ٹیسٹ سکورز کا تجزیہ کرنے کے لیے شماریاتی ارتباط یعنی کوریلیشن کی تکنیک بھی متعارف کرائی، جو آج بھی ڈیٹا سائنس کی جان ہے۔ لیکن دیکھیے، یہاں ایک بہت حساس پہلو بھی ہے۔ گالٹن نے سماجی کنٹرول کے ذریعے انسانی نسل کو بہتر بنانے کے لیے یوجینکس کا نظریہ پیش کیا۔ ماخذ کے تاریخی حقائق ہمیں بتاتے ہیں کہ بعض حلقوں نے گالٹن کے ان دلائل کو انتہا پسندی تک پہنچا دیا، جس کے انتہائی سنگین سماجی نتائج برآمد ہوئے۔ دنیا کے کچھ حصوں میں اس سوچ کی بنیاد پر نسل پرستی کی پالیسیوں کی حمایت کی گئی، نسبندی کے پروگرام نافذ کیے گئے
اور اقلیتی گروہوں کو ان کے بنیادی انسانی حقوق تک سے محروم کر دیا گیا۔ ہمارا مقصد ان تاریخی حقائق کو بالکل غیر جانبدارانہ طور پر سامنے رکھنا ہے تاکہ ہم اس دور کے نظریات اور ان کے سماجی اثرات کو مکمل طور پر سمجھ سکیں۔ اسی دور میں ایک اور اہم شخصیت ابھر کر سامنے آئی جن کا نام جیمز مکین کیشل تھا۔ یہ ایک امریکن ماہر نفسیات تھے۔ یہ تاریخ کے وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے باقاعدہ طور پر مینٹل ٹیسٹ یعنی ذہنی ٹیسٹ کی اصطلاح استعمال کی۔ ان کا زیادہ زور رد عمل کے وقت اور بصارت کی تیزی جیسی چیزوں کو ماپنے پر تھا۔ اب اس موازنے کی جو سب سے دلچسپ اور اہم بات ہے وہ ذرا غور سے دیکھیے۔ کیٹل کے جو ٹیسٹ تھے نا، جو رد عمل کا وقت وغیرہ ماپتے تھے، وہ انسانی ذہانت جیسی پیچیدہ چیز کو ماپنے میں بری طرح ناکام ثابت ہوئے۔ اس کے برعکس فرانسیسی ماہر نفسیات ایلفریڈ بنے نے ایک بالکل مختلف راستہ چنا۔ بنے کے مطابق اگر ہمیں واقعی ذہانت ماپنی ہے تو ہمیں وہ ٹیسٹ استعمال کرنے ہوں گے جو انسان کے فیصلے کرنے کی صلاحیت، فہم اور استدلال پر زور دیتے ہوں، اور یہ نظریہ واقعی ایک گیم چینجر ثابت ہوا۔ اور یہیں سے شروع ہوتا ہے حصہ چہارم، بنے کی ذہانت کی دریافت۔ یہ ذہنی پیمائش کی تاریخ کا ایک انتہائی انقلابی باب ہے۔ ایلفریڈ بنے اور تھیوڈور سائمن نے 1905 میں فرانس کے اندر ذہانت کا پہلا باقاعدہ پیمانہ تیار کیا، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ اس کی وجہ کوئی سائنسی تجسس نہیں تھا، بلکہ پیرس کے تعلیمی نظام کا ایک عملی مسئلہ تھا۔ انہیں ایسے بچوں کی نشاندہی کرنی تھی جو پڑھائی میں کمزور ہیں، تاکہ انہیں بروقت مدد فراہم کی جا سکے۔ تو یہاں سب سے اہم نکتہ یہ ہے کہ انہوں نے یہ مسئلہ حل کیسے کیا۔ آئیے اسے مرحلہ وار سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلے انہوں نے کچھ ابتدائی ٹاسک بنائے، پھر اسکولوں سے ایسے طلبہ لیے جنہیں ان کے اساتذہ نے کند ذہن یا ذہین کا لیبل دیا ہوا تھا۔ یہ ٹاسک دونوں گروپس کو کروائے گئے۔ جو ٹاسک ذہین طلبہ بآسانی کر لیتے انہیں ٹیسٹ کا حصہ بنا لیا گیا، اور باقی مسترد کر دیے گئے۔ اس سادہ لیکن شاندار طریقے سے ایک ایسا پیمانہ تیار ہو گیا جو بچے کی عمر کے لحاظ سے اس کی ذہانت کا اندازہ لگا سکتا تھا۔ اور کیا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس پہلے باقاعدہ انٹیلیجنس ٹیسٹ میں کل کتنے سوالات تھے؟ صرف 30۔ جی ہاں، بالکل 30۔ ان مسائل کو مشکل کے اعتبار سے ترتیب دیا گیا تھا تاکہ بچے کی سمجھنے اور استدلال کرنے کی صلاحیت کو بالکل درست طریقے سے ماپا جا سکے۔ پھر 1908 میں اس ٹیسٹ کو بہتر کیا گیا، اور اس میں ایک اور زبردست تصور سامنے آیا جسے ذہنی عمر یا مینٹل ایج کہا جاتا ہے، یعنی ٹیسٹ دینے والے کی مجموعی کارکردگی کو ایک عدد کے ذریعے ظاہر کیا جانے لگا۔ یہ ایک ایسی ایجاد تھی جس نے نفسیاتی تجزیوں کی دنیا ہی بدل کر رکھ دی۔ بنے کا یہ اسکیل اتنا مؤثر ثابت ہوا کہ اس کی گونج امریکہ تک جا پہنچی۔ 1916 میں امریکی ماہر نفسیات لوئس ٹرمن نے امریکی معیارات کے مطابق اس اسکیل کی باقاعدہ نظر ثانی کی، جسے آج ہم اسٹینفرڈ بنے ٹیسٹ کے نام سے جانتے ہیں۔ اور آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ یہ آج بھی دنیا میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والے ذہانت کے ٹیسٹوں میں شمار ہوتا ہے۔ اب چلتے ہیں اپنے آخری حصے کی جانب، ٹیسٹنگ کے دائرہ کار میں وسعت، اور یہ حصہ بڑی خوبصورتی سے یہ واضح کرتا ہے کہ کس طرح محض اسکول کے ایک مسئلے سے شروع ہونے والا یہ ٹیسٹ پورے انسانی ذہن کو ماپنے کا ایک ماڈل بن گیا۔ جب ماہرین نے دیکھا کہ ذہانت ماپی جا سکتی ہے تو انہوں نے انسانی شخصیت کے دیگر پہلوؤں کی طرف بھی قدم بڑھا دیا۔ یہ وسعت کتنی تیزی سے آئے اس کا اندازہ آپ ان مختلف میدانوں سے لگا سکتے ہیں۔ چارلز اسپیئرمین نے ٹیسٹ تھیوری پر کام کیا، ایڈورڈ تھارنڈائک نے تعلیمی اور عملی کامیابیوں کے لیے اچیومنٹ ٹیسٹنگ متعارف کرائی، ووڈورتھ اور رورشاخ جیسے ماہرین نے پرسنالٹی ٹیسٹنگ کے ذریعے انسانی شخصیت کی تہیں کھولیں، جبکہ ایڈورڈ اسٹرانگ نے یہ جانچنے کے طریقے بنائے کہ لوگوں کی دلچسپی اور رجحانات کیا ہیں۔ اس تاریخی سفر میں ایک اور بڑا سنگ میل اس وقت آیا جب آرتھر اوٹس نے بڑے پیمانے پر لیے جانے والے گروپ ٹیسٹ تیار کیے۔ انفرادی طور پر ٹیسٹ لینا بہت مشکل تھا۔ اوٹس کے اس کام نے پہلی جنگ عظیم کے دوران ماہرین نفسیات کو اس قابل بنایا کہ وہ ہزاروں فوجیوں کی ایک ساتھ جانچ کے لیے مشہور آرمی ایگزامینیشنز الفا اور بیٹا متعارف کروا سکیں۔ اس نے ثابت کر دیا کہ نفسیاتی پیمائش کو ریاستی سطح پر کتنی کامیابی سے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ 2200 قبل مسیح کے چینی خاندانوں کے ان ابتدائی زبانی امتحانات سے لے کر پیرس کے اسکولوں اور پھر پہلی جنگ عظیم کے ماس گروپ اسیسمنٹس تک کا یہ سفر نہایت شاندار رہا ہے۔ آج کی اس گفتگو کو سمیٹتے ہوئے غور طلب بات یہ ہے کہ یہ ہزاروں سال پرانی جڑیں ان معیاری طریقوں کو آج کیسے شکل دے رہی ہیں جن پر ہمارا جدید تعلیمی نظام اور کارپوریٹ دنیا اس قدر انحصار کرتی ہے۔ یہ ایک ایسا سوال ہے جو واقعی ذہن کے دریچے کھولتا ہے اور ہمیں بتاتا ہے کہ انسان کو جانچنے کی یہ جستجو کتنی پرانی اور گہری ہے۔
उम्मीद है आज के इस तज्जिये में पेश की गई मालूमात आपके लिए भी इतनी ही दिलचस्प रही होंगी।